بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ارشد خان ہے اور میں نیورو سرجن ہوں لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل پشاور میں۔ میں نے 2009 میں MBBS کیا، اس کے بعد میں نے ماسٹر آف پبلک ہیلتھ کیا، پھر MPhil مائکروبیولوجی کیا، اس کے بعد میں نے FCPS نیورو سرجری میں اسپیشلائزیشن کی، FCPS کیا، اور اس کے بعد سے تقریباً 8-9 سال تک میں میرا ایکسپیرینس ہے۔ آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے ہیڈ انجریز، مطلب سر کی چوٹیں۔ وہ جس وجہ سے بھی ہو، چاہے ایکسیڈنٹ ہو جائے، چاہے کسی اونچی جگہ سے ایک انسان گر جائے، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو، تو میرے خیال میں اس ٹاپک پہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میرے خیال میں اس میں عوام میں آگاہی ہونی چاہیے کہ کون سے ایسے علامات ہیں جو کہ سر کی چوٹ کو سیریس لینا چاہیے۔ اکثر جو ایون ہمارے اپنے فیلڈ کے لوگ بھی ہیں، میڈیکل فیلڈ کے، ایون ڈاکٹرز، ان کو بھی نیورو سرجری کے بارے میں اور ہیڈ انجریز میں اتنی زیادہ ان کو بھی ان کے معلومات نہیں ہوتی، کیونکہ ایک اسپیسیفک اسپیشلٹی ہے جو کہ انڈر گریجویٹ لیول پہ اتنی نہیں پڑھائی جاتی، تو دیٹس وائی ان کو بھی اتنا زیادہ نو ہاؤ اتنا نہیں ہوتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سیریس لینا بھی چاہیے، اور کبھی کبھی تو پھر اس کو کچھ ایکسٹرا سیریس لیا جاتا ہے اور پیشنٹ کو بہت دور دراز علاقوں سے بغیر کسی اتنے سیریس سمٹمز کے ریفر کر دیا جاتا ہے بڑے ہاسپٹلز میں۔ تو ان سب چیزوں کے بارے میں دونوں صورتوں میں، چاہے سیریس مسائل ہو چاہے سیریس نہ ہو، دونوں میں آگاہی ہونی چاہیے، اس سے کافی فائدہ ہوگا۔ تو میں آتا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ۔ اگر کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی گر جائے، سر میں چوٹ لگ جائے، اب اس میں دونوں قسم کی چوٹیں ہو سکتی ہے، چاہے اس سے خون بہہ رہا ہو، مطلب اوپن انجری ہو سر کی، یا کلوزڈ انجری ہو۔ اکثر جو انجریز ہوتی ہیں سر کی کلوز زیادہ ہوتی ہیں، اوپن بھی ہو جاتی ہیں لیکن اس میں اکثر اتنے مسائل ان میں نہیں ہوتے۔ تو ان میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ سائنز ہے جن کو ہم ریڈ فلیگز کہتے ہیں، جن کو سیریس لینا چاہیے، وہ ہے بے ہوشی۔ فرسٹ کہ پیشنٹ گر گیا، وہ بے ہوش ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ کچھ لوگ ایسے اس میں ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہوتے ہیں، پھر اٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر گھنٹے دو بعد دوبارہ ان کو جو ہے نا آہستہ آہستہ غنودگی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک یہ اس میں ہے، لیکن بہرحال بے ہوشی جو ہے، چاہے وہ کچھ منٹوں کے لیے ہو یا مسلسل ہو کہ وہ پھر اٹھے ہی نہیں، یہ سب سے امپورٹنٹ سائن ہے کہ اس میں سر میں مسئلہ ہے، سیریس مسئلہ ہے۔ سیکنڈ جو ہے الٹیاں، خاص کر ہم لیتے ہیں 2 سے 3 سے زیادہ جب الٹیاں مریض کریں اور مسلسل کریں، تو اس میں یہ ہے کہ ان کے سر میں سیریس مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تھرڈ جو ہے نیورو ڈیفیسٹ، مطلب فالج وغیرہ، کہ اس کے کوئی ایک سائیڈ ہاتھ پاؤں میں کمزوری آ جائے، یا اس کی نظر کمزور ہو جائے، اس کی سنوائی میں کمی آ جائے، یہ چیزیں جو ہے سیریس علامت ہے، جو کہ مطلب مریض کو سخت چوٹ پڑی ہے، دیٹس وائی اس میں یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ چوتھی جو علامت ہے وہ ہے جھٹکے، مرگی کے جو جھٹکے ہوتے ہیں کہ ایک ہاتھ پاؤں یا پورا بدن جو ہے وہ کانپ رہا ہے، اور وہ جو ہے نا زبان جو ہے نا اس کو بھی کاٹ رہا ہے، اور جھاگ بھی آ رہا ہے، اور ساتھ میں جو ہے نا اس کی آنکھیں بھی دوسری طرف یہ پھیر لیتا ہے۔ تو مختلف قسم کی ہو سکتی، پورے بدن کی بھی ہو سکتی، یا ایک سائیڈ کی بھی ہو سکتی جھٹکے۔ تو اس قسم کے جو جھٹکے پڑتے ہو، یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ اس کے جو چوٹ آئی ہے وہ سیریس ہے اور اس نے دماغ کو متاثر کیا ہے، دیٹس وائی اس مریض کو جھٹکے پڑ رہے ہیں۔ تو یہ جو 4 علامات ہیں، بے ہوشی، زیادہ الٹیاں، جھٹکے اور فالج، کسی ایک جگہ کی، یا نظر میں کمزوری، یا سنوائی میں کمزوری، یا ہاتھ پاؤں میں ایک سائڈ پہ کمزوری کہ وہ اٹھا نہ سکے، کام نہ کر سکے، اس میں پاور طاقت کم ہو جائے، یہ 4 بہت بڑی نشانیاں ہیں کہ اس مریض میں مسئلہ ہے۔ اب اس کے بعد جو آتی ہیں وہ ہو جاتی ہیں کہ مطلب مریض میں مسئلہ زیادہ نہیں ہے، اس میں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ مطلب مریض کو چوٹ لگ گئی، ادروائز وہ ٹھیک ہے، بات بھی سمجھ رہا ہے، الٹیاں بھی نہیں کر رہا، جو 4 علامات میں نے بتائی ہیں وہ بھی نہیں ہے، تو یہ ہو سکتے ہے کہ اس میں سر درد ہو، کچھ دنوں تک بھی ہو سکتے ہیں۔ سیکنڈ جو بات ہوتی ہے وہ ہے ڈیزینس یا گڈینس، جو لوگ کہتے ہیں سر چکرانا، تو سر چکرانا بھی بالکل ہوتا ہے ان مریضوں میں۔ متلی آنا، تھوڑا بہت دل خراب ہونا، یہ چیزیں ساتھ میں، یہ جو 2-3 علامات ہیں کہ سر کا درد، سر کا چکرانا، متلی آنا، یا جو ہے نا ایسی تھوڑی سی بدن میں جو محسوس کرتے ہیں کہ مجھے کمزوری ہو رہی ہے، یا سر میرا بھاری ہو رہا ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی، یا مجھے پریشانی ہو رہی ہے، تو یہ تھوڑی بہت ایسی علامات ہیں کہ یہ سیریس نہیں ہے، اور یہ سر کی چوٹ کے ساتھ ہو سکتی ہیں، لیکن یہ سیریس علامات نہیں ہیں، اور ان کے بغیر آپ مطلب یہ ہے کہ ان کو لوکل لیول پہ ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو 4 میں نے پہلے بتائی، اگر وہ مسائل ہو تو پھر پیشنٹ کو اچھے سینٹر میں جدھر سی ٹی اسکین کی سہولت ہو
ادھر ریفر کرنا چاہیے اور جلد سے جلد CT اسکین ہونا چاہیے.